عورت کو آزاد کر دیا، یعنی آزاد نہیں کیا، اصل میں مرد کو عیاش بنا دیا، عورت کی آزادی کا لیبل لگا دیا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو کسی انٹی کو دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے، جو ہر مسلمان کو چاہ رہا ہوتا ہے بھائی، آپ کی بیوی کھڑی ہوئی ہے وہاں غصے میں کہ تو کیوں دیکھ رہا ہے اس کو، لیکن بیوی کو یہ خوشی ہوئی کہ چلو یہ لڑکی برقعے میں ہے، دیکھ کے بھی کیا ملے گا اس کو، صحیح ہے نا، برقعہ ہی دیکھے گا نا، تو وہ تو اتنے برقعے دکانوں پہ ویسے ہی لٹکے ہوئے ہیں۔ بیوی خوش ہو گئی، کوئی الو کا پٹھا آیا اور اس نے اس لڑکی کو کہا کہ یہ اپنے آپ کو برقعے کی پابندی سے آزاد کرو۔ خوشی سے آپ بے ہوش ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ ٹھیک ہے، لیبل آزاد اس کو کیا جا رہا ہے، اس خاتون کو، خوشی مرد کو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات۔ یہ وہ آزادی ہے جس سے ٹھڑک کس کی پوری ہو رہی ہے؟ آدمی کی۔ کوئی جا کے اس کو بار بار دیکھو یہ برقع یہ پرانے چاند کا دور ہے، یہ اب یہ ان جھمیلوں سے کیا کرو، نکلو۔ غصہ آئے گا اس عورت کو جو کسی کی بیوی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، میرا میاں تو وہاں جائے گا، مجھے تھوڑی محبت دے گا، وہ طلاقیں ہوں گی گھروں کے اندر۔ اچھا وہ جو لڑکی ہے جس کو کہا کہ تم آزاد ہو جاؤ برقعے کی پابندی سے، وہ بھی بڑی خوش ہو رہی ہے کہ بھائی میں خامخواہ میں برقعہ میں اتار کے باہر پھینکتی ہوں، وہ بھی بیوقوف ہے۔ بھائی جب تو اس پابندی سے آزاد ہوگی، مرد کی ہوس کا نشانہ بنے گی، اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلے گا؟ یہ جو بیوی گھر میں جس کی بیٹھی ہوئی ہے نا، یہ جو بیچارہ مکھنچو میرے اور آپ جیسا، جو گیس کے بل دے رہا ہے، جو بجلی کے بل دے رہا ہے، جو اس کے بچوں کی سارا آپریشن کا خرچہ، آج کل نارمل تو ختم ہی ہو گیا ہے، آپریشن کا خرچہ، اور پھر اس کے جو ہے وہ ڈبے کا خرچہ، اور پھر گھر میں ماسیوں کا خرچہ، اور پھر ایئر کنڈیشن کا بل، اور بیسیوں قسم کے خرچے، اور پھر یہ ٹینشن کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیوی بچوں کا ہوگا کیا، ان کے لیے کوئی پراپرٹی خریدو، ایسا نہ روڈ پہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں۔ بیسیوں قسم کے خرچوں سے وہ کیا ہوگا کہ جو مرد نے یہ سارے خرچے اٹھائے تھے عورت کی چاہت میں کہ کوئی مجھے بھی مل جائے، وہ کیا کہے گا یار جب وداؤٹ لباس اتنی گھر میں اتنی روڈوں پہ حسینائیں گھوم رہی ہیں، دفتروں میں ہمارے ساتھ بیٹھ رہی ہیں، تو اس تکلف کی ہمیں ضرورت کیا؟ ایک سیاستدان کا بیان آیا تھا نا، جب بازار میں کھلا دودھ مل رہا ہے تو بھینس پالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ وہ جس نے برقع اتارا تھا، کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا، اس کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا، اور اس وقت تک اس کو انٹرٹین کرے گا جب تک اس میں تھوڑا سا حسن و جمال ہے۔ اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، شاید یہاں ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے، مرد پہ بڑھاپا بہت دیر سے آتا ہے، عورت بہت جلدی اپنے نسوانی حسن کو کھو بیٹھتی ہے، تھوڑا سا ٹائم بس ہوا، اس کے بعد اس کے چہرے کی رونق ختم۔ اب اگر وہ کسی کی بیوی ہے تو بچوں کی ماں ہے، بہویں ہیں، داماد ہیں، تو بھائی وہ تو رکھی جائے گی گھر میں، یار یہ صرف میری خواہش پوری کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ میرے بچوں کی کیا ہے۔ کتنے لوگ آڑی ترچھی بیویاں صرف اس چکر میں برداشت کر رہے ہیں کہ بچوں کا کیا ہوگا، تیرا کیا ہوگا کالیا صرف اس چکر میں برداشت کر رہے ہیں وہ۔ آپ مجھے بتاؤ دلہن ایسی تھوڑی ہوتی ہے 10 سال کے بعد جیسی پہلی رات کو تھی، ورنہ تو نکلتے ہی نہیں کمرے سے، سب ایک ریلیشن بن جاتا ہے یار۔ پھر جتنی بوڑھی ہوتی جائے گی سوسائٹی میں اس کی قدر بڑھتی، مشہور قول ہے نا، ماں جتنی بوڑھی ہو اتنی ہی اچھی لگتی ہے، لیکن اس نعمت سے وہ لوگ جو ترقی یافتہ کہلاتے ہیں وہ محروم ہیں۔ بڑھاپا بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک بڑھاپا ہے۔ آپ یورپ میں کسی بڑھیا سے 2 منٹ بات کر لیں، ایسے خوش ہو جاتی ہے، صاف پتہ چلتا ہے اس بیچاری کو ٹائم دینے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس جس سے برقع اتروایا تھا آزادی کے نام پہ، بیڑا کس کا غرق کیا؟ اس عورت کا غرق کیا۔ اسلام نے مرد کو پابند کر دیا، عورت کو لباس پہنا کے، کہ تو اپنی ٹھڑک پوری نہیں کر سکتا، تجھے نہیں ملے گا کچھ بھی دیکھنے کو۔ تو میرے بھائی گورے نے یہاں بھی یہ کیا، اس کو شوق تھا اپنی خواہشات پوری کرنے کا، اس نے عورت کا لباس بولو اتروا دیا۔ لیبل بڑے خاندانی لگ رہے ہیں، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ بس وہی ہے، ایک آدمی نے چینی کی بوری رکھی اور اوپر چاول لکھ دیا، کسی نے پوچھا بوری چینی کی ہے، لکھا چاول ہے، اس نے کہا مکھیوں کو دھوکا دینے کے لیے۔ مکھیاں دھوکے میں آئیں گی؟
نا, وہ چاول کی خوشبو دیکھ کے اندازہ لگا لیں گی. اسلام میں جو اللہ نے احکام دیے ہیں وہ خوشبودار ہے. بیوقوف لوگ سیکولر اور لبرل لوگوں کے دھوکوں سے متاثر ہوتے ہیں, لیبل سے متاثر ہوتے ہیں. عورت آزاد کرو, میاں کی پابندی سے آزاد, باپ کی پابندی سے آزاد, بھائی کی پابندی سے آزاد. اور شراب پی لیا تو کیا ہو گیا, گرل فرینڈ سے اگر منہ کالا کر لیا تو کسی کا دل تو نہیں دکھایا نا ہم نے. لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے ہم, تو یہ کیا ہو گیا. اگر وسیم کو غفار پسند آ گیا تو کیا ہوگا. ایک صاحب نے مجھے کہا یہ بھی ہو رہا ہے بڑا, اللہ معاف کرے, مجھے تو شرم آتی ہے ایسی باتیں, لیکن حقیقت ہے تو اب کیا کریں. تو جب یہ ہومو سیکسولیٹی والا قانون ہمارے ملک میں پاس ہوا نا, اور باہر سے بڑا دباؤ تھا ہماری حکومت پہ کہ اس کو لا کو پاس کرو, تو کچھ لوگ میرے پاس آئے مشورہ لینے کے. میں نے کہا میرے بھائی آپ لوگوں کو بتائیں, دیکھو اگر یہ قانون پاس ہو گیا کہ اللہ نہ کرے لڑکے کی لڑکے سے شادی, تو ان لوگوں سے یہ پوچھیں ہمیں یہ بتاؤ, ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا ہمارا داماد کون ہے, بہو کون ہے. کیا خیال, ہماری سوسائٹی داماد اور بہو کے بغیر ادھوری ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا پتا چلے گا میرا بیٹا اس کا داماد ہے یا اس کی بہو ہے. عجیب پاگل پنا ہے یار. کیا وہی ہوا ہے جو چرسیوں نے کیا کیا تھا, 3 پیس سوٹ, ٹائی, لیبل بڑے, شراب پہ بھی, چرس پہ بھی اینٹی ڈپریشن. تو انہوں نے بے پردگی, جو پرلے درجے کی بے حیائی ہے جس میں عورت کا استحصال ہے, اس کو عورت کی آزادی کا لیبل لگا دیا.